بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب دونوں طرف کی صفیں آمنے سامنے تیار کھڑی تھی۔ مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کچھ دوسرے اوس کے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ابو عامر ایسے سب اوسیوں کو لے کر مکے چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا اور اس نے کہا کہ میں اوسیوں کی جماعت لے کر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مدینے میں اس کو لوگ ابو عامر راہب کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا تھا۔ اب مشرکوں کی صفوں میں سے ابو سفیان نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے مسلم لشکر میں سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو پکارا، اے اوس اور خزرج کے لوگوں، ہمیں اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر ہٹ جاؤ، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور لعنت بھیجی۔ ابو عامر مشرکوں کے لشکر میں سے نکلا اور اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے اوس کے مسلمانوں کو پکارا تاکہ وہ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس نے پکار کر کہا، اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے فوراً جواب دیا، اے فاسق، خدا کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور واپس جا کر کہنے لگا، میرے بعد میری قوم کی حالت ہی بدل گئی۔ اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ ابن ابو طلحہ جنگ کے لیے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشرک فوج کا جھنڈا تھا۔ طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخر طلحہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا ہمیں جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تمہیں جلدی جلدی جنت میں پہنچاتا ہے، پس کیا اب تم میں سے کوئی ہے جو یا تو اپنی تلوار سے مجھے فوراً جہنم میں پہنچا دے اور یا میری تلوار سے خود جنت میں پہنچ جائے؟ تم سب جھوٹے ہو۔ لات و عزیٰ کی قسم، اگر تم اسے سچ سمجھتے ہو تم میں سے میرے مقابلے کے لیے کوئی نکلتا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلوار کے وار ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تلوار ماری تو طلحہ کا پیر کٹ گیا، وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ گرتے وقت اس کا ستر کھل گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم شرما کر بغیر اس کو قتل کیے واپس ہو گئے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، علی اس کو قتل کیوں نہیں کیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے اس کا ستر کھل جانے سے شرم آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور اس کو قتل کر کے آئے۔ اس کے بعد عثمان ابن ابو طلحہ نے علم یعنی جھنڈا سنبھالا اور جوشیلے شعار پڑھتا ہوا آگے آیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑھے اور عثمان کے ہاتھ اور مونڈے کاٹ ڈالے۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید ابن ابو طلحہ نے علم اٹھایا، یا اسے دیکھتے ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس پر تیر چلایا۔ تیر اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ، عثمان اور ابو سعید شروع ہی میں قتل ہو گئے۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافہ آگے بڑھا
اور اس نے عدم سنبھالا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الفدح آئے اور ایک ہی بار میں اس کو ختم کر ڈالا۔ مسافہ کے بعد اس کا بھائی حرث بن طلحہ بڑھا اور اس نے عدم سنبھالا۔ حضرت عاصم نے اس کو بھی تیر مار کر ٹھنڈا کر دیا۔ مسافہ اور حرث کی ماں سلفا بھی مشرک لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ جب یہ دونوں حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الفدح کے تیر کھا کر گرے اور پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے تو سلفا باری باری دوڑ کر دونوں کے پاس گئی۔ وہ بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس سے پوچھتی، میرے بیٹے تجھے کس نے مارا؟ اس پر دونوں نے سسکتے ہوئے یہی جواب دیا، میرا قاتل تیر مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ لے یہ تیر سنبھال، میں ابن ابو الفدح ہوں۔ اس پر سلفا نے قسم کھائی کہ اگر کسی طرح عاصم ابن ابو الفدح کا سر مجھے مل گیا تو میں اس میں شراب بھر کر پیوں گی۔ ساتھ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مجھے اس کا سر لا کر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اس کے بعد مشرکوں میں سے عبدالدار کے خاندان والے آ کر علم اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اب لڑائی پورے زور پر آ چکی تھی۔ مجاہدین اسلام مشرکوں کی صفوں میں گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی تھی۔ وہ نہایت بہادری کے ساتھ اس تلوار کا خدا کر رہے تھے۔ جو مشرک بھی ان کے سامنے آ جاتا زندہ واپس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی صرف پگڑی باندھ رکھی تھی، وہ جدھر جاتے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک جگہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر ابھار رہا ہے۔ یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور ذرا دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے، مگر حضرت ابو دجانہ نے جیسے اس کے سر پر تلوار اٹھائی وہ ایک دم اونٹ کی طرح بلبلا اٹھا۔ اب جو دیکھا تو وہ ہندا بند ادبا تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار نیچے جھکا لی اس احترام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے۔ دوسری طرف شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ جس طرح بڑھتے خدا کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے۔ اسی وقت ایک مشرک سردار سما ابن ابو الغری یہ کہتا ہوا سامنے آیا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا، او بدبخت میرے سامنے آ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑھ کر سبا کے سامنے پہنچے اور تلوار کا ایک ایسا ہاتھ اس کے مارا کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہیں قریب ہی وحشی غلام چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وحشی کو یہ موقع سب سے اچھا مل گیا۔ اس نے اطمینان سے نشانہ لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر تیر چلا دیا۔ تیر شیر خدا کے پیٹ میں لگا اور پار نکل گیا۔ تیر کھا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم قاتل کی طرف گھومے، مگر تیر آر پار ہو چکا تھا، اس لیے فوراً لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس طرح شیر خدا نے پوری بہادری کے ساتھ لڑ کر 20 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے گرنے کے بعد بھی وحشی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ وہ دور کھڑے رہے۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو وہ قریب آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں سے اپنا تیر نکالا۔ اب وحشی اپنے لشکر میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ صرف شیر خدا کو قتل کرنے آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں اس لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے آزاد ہونے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ دوسری طرف ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے ابو سفیان آ گئے۔ حضرت حنظلہ نے بڑھ کر ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا، مگر اسی وقت پیچھے سے ایک مشرک نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ مسلمان جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکوں کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھ گیا اور ان سب کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ آخر ان کے پیر اکھڑ گئے اور ان میں بھگڑ پڑ گئی۔ مشرک عورتیں جو اب تک مردوں کو جوش دلاتی پھر رہی تھی، اب گھبرا کر چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔